آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی جناب فاطمہ علیہ السلام کی شادی کیسے ہوئی۔ وہ رسول جو خود خاتم المرسلین ہے، تمام نبیوں کے سردار ہیں، جن کے لیے اللہ نے زمین آسمان خلق کیا، اور خود خدا نے کہا اے محمد اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو میں یہ زمین آسمان خلق نہ کرتا۔ ایسے نبی کی جب اپنی بیٹی کی شادی ہوئی تو وہ کیسی ہوئی، جہیز کیسا تھا، دولہا کون تھا اور ولیمہ کیسا ہوا۔ جب بی بی فاطمہ علیہ السلام کے لیے رشتے آنا شروع ہوئے تو پھر حضرت علی علیہ السلام کا بھی رشتہ آیا، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کی مرضی جانی اور اس کے بعد تمام اصحاب کو مسجد نبوی میں بلایا اور حضرت علی علیہ السلام کو بھی بلایا، اور جب حضرت علی تشریف لے آئے، تمام اصحاب آ گئے، تو رسول خدا نے علی کو اپنے سامنے بٹھایا اور فرمایا کہ جبرائیل اللہ کی طرف سے یہ پیغام لے کر آیا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا رشتہ علی سے کر دوں۔ آپ نے امام علی علیہ السلام کا نکاح پڑھنا شروع کر دیا اور کہا اے علی میں اپنی پیاری بیٹی فاطمہ تمہارے نکاح میں دیتا ہوں، تمہیں قبول ہے؟ امام علی علیہ السلام نے مسکرا کر کہا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے یہ نکاح قبول ہے، اور فوراً سجدہ شکر ادا کیا اور پوری مسجد خوشی سے چہک اٹھی۔ کچھ ایام کے بعد آپ نے امام علیہ السلام کو بلا کر کہا اے علی فاطمہ علیہ السلام کی رخصتی کا اہتمام کرو۔ اب امام علی علیہ السلام نے دست ادب کو جوڑ کر کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو ایسا کچھ نہیں جس سے میں رخصتی کا اہتمام کروں، ہاں دو چیزیں ضرور ہیں، ایک تلوار جو جنگ کے لیے کام آتی ہے اور جب میں مزدوری کے لیے جاتا ہوں تو گڑھے کھودنے کے کام آتی ہے، اور دوسری میری زرہ جو میرے کسی کام کی نہیں ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے علی ایسا کرو کہ زرہ بیچ دو اور جو پیسے ملے اس سے رخصتی کا انتظام کرو۔ امام علی علیہ السلام بازار چلے جاتے ہیں اور زرہ بیچتے ہیں، اور وہ زرہ 480 درہم میں جب بیچ کر واپس آتے ہیں رسول پاک کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور آپ نے جو ہے وہ سارے پیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پیسوں میں سے کچھ پیسے ام سلمہ کو عطا کیے اور فرمایا اے ام سلمہ جاؤ اور فاطمہ علیہ السلام کو دلہن بناؤ اور خوشبو خریدو، اور باقی پیسے بلال حبشی کو دے دیے کہ جاؤ بلال ضروریات زندگی کا کچھ سامان مہیا کرو۔ وہ سامان جو حضرت بلال حبشی لے کر آئے، وہ سامان کی جو لسٹ تھی وہ کچھ یوں تھی، اس سامان میں ایک اوڑھنی تھی، ایک کالی چادر تھی، ایک کھجور کے تنوں کا تخت تھا، ایک کھجور کی چھال تھی، اور ایک بھیڑ کی کھال کی بنی ہوئی چٹائی تھی، اور 4 تکیے تھے، ایک اونی چادر تھی، ایک چکی تھی، ایک مشک تھی، ایک تانبے کا جو ہے وہ تھال تھا، ایک دودھ کا پیالہ تھا، ایک پانی کا پیالہ تھا، اور ایک سبز رنگ کا مٹکا تھا۔ یہ سارا سامان جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لایا گیا، آپ علیہ السلام جیسے ہی اس سامان کو دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور آپ کی مبارک آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں، اور آپ نے جو ہے دعا کے لیے بارگاہ عالم میں اپنے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ بلند کر کے کہنے لگے اے پروردگار عالم علی علیہ السلام اور فاطمہ کو دنیا اور آخرت میں سرخرو فرما، اور جو ان سے پیار کرے تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے دشمنی کرے تو بھی ان سے دشمنی کر۔ بس بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلہن بنی، اور امام علی علیہ السلام دولہے بن کر اپنے بھائی عقیل اور حضرت سلیمان فارسی کے ساتھ آپ علیہ السلام کے گھر تک آ گئے۔ جیسے ہی نبی نے علی علیہ السلام کی چہرے کی طرف دیکھا، اور جیسے ہی نبی کی جو نگاہ ہے حضرت علی کے چہرے پر پڑتی ہے تو مسکرا کر حضرت علی کو سینے سے لگا لیتے ہیں، اور فاطمہ کا ہاتھ علی علیہ السلام کے ہاتھ میں دے کر فرمایا اے میری بیٹی مجھے اس دنیا میں اس سے محبوب اور کوئی نہیں جو میں نے تیرے لیے چنا، اور علی سے کہا اے علی
تجھے نبی کی بیٹی مبارک ہو۔ اور پھر اللہ کے محبوب کے گھر سے امام علی کی بارات چلی۔ اگلے دن ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، علی کی چھوٹی سی دعوت کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے دامن میں اتنی وسعت نہیں، میرے پاس چھوٹا سا جانور ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں علی کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اللہ تمہاری یہ دعوت قبول کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کو بلایا اور کہا، بلال، قمبر، پورے مدینہ کو کہو کہ آج علی کا ولیمہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوشت پکایا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے جو ہے وہ پورے مدینے کو کھلایا۔ گوشت وہ جو تھا وہ سارے لوگ کھا کے جا رہے تھے اور وہ ویسے کا ویسا ہی رہا۔ پورا مدینہ علی کی جو ہے شادی کا کھانا کھا کر اور بہت زیادہ خوش ہوا، اور وہ خوشی کا عالم ہو گیا اور وہ خوشی کا سما ہو گیا، جس سے آسمان والے بھی خوش تھے اور زمین والے بھی خوشیاں منا رہے تھے۔